ہدایت اہل بیت ٹی وی جا عالمی شہرت یافتہ سفیر امن علامہ سید اسد رضا بخاری افلاح حسینیت زندہ باد جڑے طریقے سے کربلا میں 61 ہجری میں لبیک یا حسین جی پنجے زمانے جو حسین کے پنجی وفا جو یقین دیارے ہو اج حسین امام بارگاہ میں پنجے زمانے جو امام کے پنجی وفا جو یقین دیاری دا سی اللہ جل جے نعرے سا بیعت بلند کرے کھل طاقت سا یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین برائے ظہور امام زمانہ بلندتر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم سکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں کسی جگہ بھی ذکر کروں دنیا کے جس کونے میں بھی پڑھوں ضرور سردار کے نام بادشاہ کے نام امام زمانہ کے نام تلاوت کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ میری نوجوان نسل کو پتہ چلے ہم بے وارث نہیں ہمارا وارث ہے. دوسری بات میں یاد اس لیے کعبے سے کسی وقت بھی کسی نام سے صدا بلند ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ وہ صدا ہمارے سردار کی ہونی ہے ہمارے بادشاہ کی ہونی ہے کیونکہ آنے والا وقت تیرا ہے. آل محمد کی شاہی کا وقت ہے. اس مقدس و محتر گھر کی شاہی کا وقت ہے. پورے آل محمد کے دوبارہ تخت پہ بیٹھنے کا وقت ہے جس کو کہتے ہیں ظہور امام زمانہ.
میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں محبت حسین کا صاحب کا مجمع نہیں ٹوٹا، حالانکہ پڑھنے والا پڑھ کے کافی دیر سے چلا گیا. ہم نے بھی بڑی کوشش کی. امام زمانہ کی توفیق سے میں آپ کے پاس چھٹی جگہ حاضر ہوا. بادشاہ کی توفیق سے اپنا کوئی کمال ہے. جس دن میں نے کہہ دیا میں پہنچا، مولا ناراض ہو جائے. میں یہ کہہ کر کرے مولا نے توفیق دی ہے. ہمارا کمال نہیں، واقعی ہمارا کمال نہیں. ایک انسان کی کیا اوقات ہوتی ہے، کیا کمال ہے، جب تک وہ نگاہ نہ کرے. وہ نگاہ کرے، کیا بات ہے، بڑے کمال لوگ بیٹھے. وہ نگاہ کرے تو کائنات بدل جاتی ہے. وہ نگاہ کرے تو روزمہ سلمان بن جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. میں زمانے کے سردار کے کچھ لقب سنا رہا ہوں، پھر گفتگو کرتا ہوں. جتنا تو سنے گا میں تجھے سناؤں گا. انشاءاللہ 2 مجالس کی پوری کسر کریں گے. پریشان نہیں ہونا، ہم کو کسی موڑ پہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم بے وارث نہیں ہیں. کسی موڑ پہ جذبے اپنی جگہ، حسینیت کا جذبہ بڑا مضبوط ہے. جذبے اپنی جگہ، مگر گھبرانا نہیں. اس لیے تو مومنوں کو کہتا ہوں، بڑے سے بڑا جج سخت ہو، تیرا کیس نہ بہو عدالت میں. صبح اٹھتے ہوئے امام کو سلام کر، کعبے کی طرف سلام کر کے جا جج کے پاس. اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن پڑھ. جج کو پھول لکھے گا کچھ، مہدی لکھوائے گا کچھ. موجود ہے ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. وارث کہتے ہی اسے ہے جو ہر ایک کے ساتھ موجود ہو. تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. ہو سکتا ہے میری کتاب کے بعد کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو ذہن میں یہ سوچ لے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہر جگہ موجود کیسے ہو سکتا ہے. جس کو مشورہ بھی دیتا جاؤ، اگر تیرا شیطان پہ ایمان ہے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. پھر رحمان کا نمائندہ بھی ہر جگہ. شاباش شاباش، کیا بات ہے. جاگ کے سننے، بادشاہ بڑی قریبی فرمائیں گے. میں تیری خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا؟ امامی زمانہ کا کرم، تیرے بادشاہ ہمارا وقت تیرے ساتھ ہے. بندے کہیں گے کیسے ساتھ ہے، اس کو کون شیطان ساتھ ہے، مولا بھی ساتھ ہے. تیرے امیر المومنین علی پاک نے 40 اپنے چاہنے والوں سے وعدہ کیا تھا. بھائی یار یہ بھی بڑا ایک تاریخ المیہ ہے. ہر دور میں آل محمد کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن شیعہ کم ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کا مجمع بیٹھا ہے، بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو. میں دعویٰ کر گیا، دلیل دے کے جاؤں گا. دیکھیں نا میری طرف، میرے محترم سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں. بیٹھ کے مووی بنا ویسے ریکارڈنگ ہے، آپ کو مل جائے گی. دیکھو جو کرنا ہر دور میں بھائی یاد چاہنے والے بہت ہیں مگر شیعہ کم ہیں. تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، مولا جو آپ کو چاہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا محب. مولا پھر شیعہ کوئی اور ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، بڑا پیغام تھا جس تک پہنچ گیا. شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. محب ہے جو محب تھے. مولا علی کو دعوت دی، یا علی بڑا دل ہے، احسان فرمائیے ہمارے گھر لنگر کھائیے. خیر سے کریم ابن کریم تھے، کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے. تیرے مولا نے 40 بندوں سے وعدہ کیا. تاریخ کہتی ہے 40 بندوں سے 40 گھروں میں علی نے لنگر کیا. بادشاہ کتنا، جس نے پوری زندگی 5 سیر جو کھایا، کون جانے علی کیا ہے. 40 کے 40 بندے صبح ملے، فخر سے ہر کوئی کہتے ہیں یا علی میرے گھر. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یا علی میرے گھر. وہ کہتے ہیں نہیں کیسی بات کرتے یا علی میرے گھر. وہ کہتا ہے ایسے ہو نہیں سکتا، اس وقت تو علی میرے گھر تھے. آگے مل گیا ایک سلمان جسے شیعہ کہتے تھے. آگے اردو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سمجھتے ہو. آگے مل گیا سلمان. سلمان سے پوچھا سلمان
جان سکتا. سلمان کہتے ہیں مجھ سے پوچھو گے تو گھبرا جاؤ گے, تم بتاؤ مسئلہ کیا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے علی میرے گھر تھے. وہ کہتے ہیں نہیں علی تو میرے گھر تھے. وہ کہتے ہیں اس وقت علی تو میرے گھر تھے. یہ میرے میں سلمان کہتے ہیں باتیں تو بہت میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں, مگر تمہیں بتاؤ مدینے میں کتنے گھر ہیں. اس نے کہا 1000 گھر ہے. کہتے تمہارا ایمان ہے 1000 گھر میں شیطان آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا شیطان کو بلانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ خدا تھا. شیطان پہ ایمان ہے, وہ 1000 گھر میں 1000 بندے کو ایک وقت میں بہکا سکتا ہے. اللہ کا نمائندہ آ کے بچا نہیں سکتا. اس لیے میں مومنوں کو کہتا پھر تم اپنی آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو. بڑے قیمتی ہو, بڑے قیمتی ہو. مجھے لگی کیسے یہ جو بندوں نے آج کل بلکہ عرصہ دراز سے کرائٹیریا بنایا گیا نا, لرننگ کرائٹیریا سمجھیں گے سارے, مطلب ایک ذہن میں وہ بنایا گیا کہ یہ بندہ بدصورت ہے یہ خوبصورت ہے. ممبر کی عظمت کی قسم بدصورتی اور خوبصورتی چہرے پہ نہیں ہوتی, کیونکہ میرا پروردگار جس کو خلق کرتا ہے خوبصورت خلق کرتا ہے. یہ بچے جو ہیں نا یہ بہت خوبصورت ہیں. یہ ہے اصل اسلام کے ہیرو. یہ جو ہم اسلام پڑھے نا کتابوں میں, انہوں نے بغیر پڑھا ہوا اسلام دکھایا ہمیں. بات کر گئے رات کا ٹائم ہے, بڑی معرفت والی بات ہے, بڑی معرفت والی. سنبھالنا قلندر بادشاہ کی دھرتی پہ بیٹھ کے ذکر آل محمد سننے والوں, اگر تمہارا مزاج نہ بدلے تمہارے امام کا بھی لینے کا فائدہ ہی نہیں. خوبصورت بغیر پڑھے ہوئے اسلام کی تصویر ہے. ہم کتابیں پڑھ کے بھی اسلام پہ عمل نہ کر سکتے. دعویٰ کر کے دلیل سن, چھوٹے بچے کو دیکھ کیا خوبصورت اسلام کی تصویر ہے. اتنا کمال ہے, اتنا کمال. تو نے 100 روپیہ دیا, فوراً گیا دکان والے کے پاس. دکان والے نے 5 روپے کی چیز دی, 95 روپے رکھ لیے. اس نے سمجھا میں نے بچے کو لوٹ لیا. خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلا دکاندار, بچہ دکاندار کو لوٹا. کیوں؟ مجرم بنا کے آ گیا. آپ یہ کیا مجرم بنا کے آ گیا. اس نے کہا میں نے 95 روپے لے کے پتہ نہیں وہ بڑا کچھ لوٹ لیا. یہ نہیں پتا بچہ اس کو مجرم بنا دیا. جس جرم کی سزا اس کو دینی ہی پڑے گی. اگر وہ نہ دے سکا نسلیں دے گی. کیا بات ہے بھائی, خود سزا نہ دینے بندہ نسلوں کو دینا پڑتا ہے. یہی تو کہتے ہیں خبردار زنا نہ کر. اگر تو نے زنا کیا تیرے گھر والوں کے ساتھ کیا جائے گا, یہ بدلہ ہے. ان سے نہ ہوا تیری نسلوں کے ساتھ. ویسے بھی اللہ اکبر, یہی تو ہے کمال. ویسے بھی فرمایا گیا ہمارا چاہنے والا غیرت مند ہوتا ہے. غیرت مند کبھی کسی کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھتا. غیرت مند ہے نا مومن. مومن بنا دیکھتے کسی کی بہن بیٹی. غور والی بات ہے, مومن وہ نہیں ہوتا جو غلطیاں کر کے معافیاں مانگے. ایسے آسان میں کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں. مومن وہ نہیں ہے جو غلطیاں بھی کرے معافی معافی معافی. مومن وہ ہے جو قدم قدم پہ شکر کرے اللہ مجھے نہیں دینی. یہ ہے معیار مومن. گھبرا تو نہیں گئی طبیعت. اچھا بڑی بات ہے ماشاءاللہ. کمال بیٹھو, اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تو گھبرایا نہ کر, تیرا سردار تیرے ساتھ ساتھ ہے. یہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے کبھی کہیں پہنچنے کا بادشاہ کا ساتھ نہ ہو ہم نہیں پہنچ سکتے. بادشاہ کا ساتھ نہ ہو تو نہیں چل سکتا. تیرے بادشاہ خود فرماتے ہیں اگر میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو دشمن تمہیں چلنا ہی نہیں ہوگا. یہ تیرے زمانے کے امام کا کرم ہے. زمانے کا علی 11 علیوں کی کمال لے کے بیٹھا ہے. جتنا بڑا علی کمال تھا, جتنا بڑا اصل کمال تھا, میں بسم اللہ کرو سارے کمالات لے کے تیرا زمانے کا امام بیٹھا ہے. اس لیے کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھا کر, مضبوط سمجھ. تو بے وارث نہیں ہے, تو اکیلا نہیں ہے. ہاں مگر یہ مضبوطی تو بازار میں بھی سمجھا کر جب تیرے ساتھ آئے نا
ہو کوئی دنیا کی خاتون آ جائے تیری نگاہ نیچی ہو، اس لیے تیرا امام تیرے ساتھ ہے۔ آئے آئے آئے، بندے بندوں کا حیا کر جاتے ہیں، بندے بندوں کا حیا کر جاتے ہیں، جو امام کا حیا کر گیا وہی تو کمال ہے۔ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ میں بسم اللہ کروں، واقعی کمال ہے۔ اچھا، کربلا والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی عاشق نے اردو میں 4 مصرے لکھے، کمال کر گیا۔ ایاز میں لکھنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، کمال کر گیا۔ ریکارڈ ہو رہے، یہ آپ کے بندے بھی کر رہے ہیں، ورنہ ادھر سے لے لینا۔ وہ لکھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بات سن، کربلا عام بات نہیں، کربلا ایک وسیع نظام ہے، اور کہتے ہیں اگر اس کربلا وسیع کو ہم اکٹھا کریں تو پھر ایک بات بنتی ہے۔ پوچھا گیا کیا؟ کربلا بے سوال ہے، کربلا میں سوالی کوئی نہیں، جو بھی ہے دینے والا ہے، لینے والا کوئی نہیں، مانگنے والا کوئی نہیں، بھکاری کوئی نہیں، منگتا کوئی نہیں، سب دینے والے ہیں۔ اتنے کمال دینے والے ہیں کہ سردار نے 10 محرم کی رات سب کو اکٹھا کیا، بڑا مجمع ہے تیرے حسین کے سامنے۔ سردار نے ساروں کو بٹھا کے کہا کہ بات سنو، یہ یزیدی فوج جو ہے نا، یہ میری دشمن ہے، میری جان کی دشمن ہے، میری ذات کی دشمن ہے۔ میں چاہتا ہوں تم چھٹی کر دو، اکیلا میں جنگ کروں گا ان سے، شہید شہادت لازمی ہے میری، تم جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں میں 3 حجتیں تم پہ تمام کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں پہلی حجت یہ ہے، کوئی اس لیے بیٹھا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو حسین ناراض ہوگا، حسین اعلان کر کے کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں، چلے جاؤ۔ میں تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا، مجھے پتہ چلے جاگ رہے ہو، شاباش بھائی، جو جانا چاہے چلا جائے۔ نوجوانوں بیٹا آپ کے لیے بڑا درس ہے، ہاتھ کھول کے بیٹھنا بیٹا، مجلس میں ہاتھ کھول کے بیٹھتے ہیں، اچھا ہے نا، ہاتھ ہمارے الحمدللہ کھلے ہوئے آئے ہیں، کھلے ہوئے جائیں گے، ہاں ہاتھ کھول کے بیٹھنا بابا بھائی، کیا بات ہے، آپ کے سارے لانے اور غور فرمانے کو کمال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی اس لیے بیٹھے ہو میں ناراض ہو جاؤں گا، میں راضی ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ دوسرا جملہ سرکار فرماتے ہیں کوئی اس لیے بیٹھا ہو کہ جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، میں بیعت واپس لیتا ہوں، چھٹی۔ ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، ایاز میں یہی لوگ کہ تیرے مجمع کو میری باتیں بلانے کی کوشش نہ کرنا، یہ عرفان کے موتی ہیں، بادشاہ کی عطا ہیں، بڑے اہم نکتے ہیں۔ آج بھی تجھ اور مجھے حکم ہے امام سے روز بیعت کر۔ پوچھا گیا کیسے بیعت کرو؟ حکم ہوا اپنا دائیں ہاتھ کہ امام کا ہاتھ قرار دے، بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دے، بائیں کے اوپر دایاں رکھ، صبح صبح اٹھ کے کعبے کی طرف رک کے پہلے سلام کر، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، امام کو سلام کر پھر بیعت کر، بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے کہے قائم زمانے کا حسین، سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا، گناہ نہیں کروں گا۔ سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا، روز بیعت کر، مولا جو غلطی ہو گئی پھر نہیں کروں گا، مولا مجھے پتہ ہے تو اسی کا بیٹا ہے جس نے غلط معاف کی۔ سرکار سے روز بیعت کر، بایاں ہاتھ اپنا دائیں، صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کر، سلام کرنے کے بعد بیعت کر، جب بیعت کرے گا لمحہ لمحہ یاد رہے گا میں امام سے بیعت کی بیٹھا، اگر جب بیعت کر بیٹھا نا، ایاز بھائی نے مجھ جیسے کو دھکا دیا، میں نے ایاز کو گالی دی، ہم دونوں بیعت کر بیٹھے ہیں، نہ میں اس کو جواب دوں گا نہ یہ مجھے جواب۔ لوگوں کو ولایت کی حقیقت کا پتہ نہیں، خدا کی قسم میں بتاؤں ہے دل سنبھالے گا، بات آ گئی، شاباش، سنبھالنا میں مجمع کیا بات ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے۔
تیرے امام فرماتے جو ولایت قبول کرے اس کا مزاج یہ ہے جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے. معمولی معاملہ نہیں ہے. جو ولایت قبول کرے کم از کم یقین کا معیار بلند. ولایت علی تو بہت بڑی بات ہے. لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کمال چھپا ہے. فرمایا جو یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ پانی پہ چل سکے. علی کا مخالف بھی وہی وہ علی کا نوکر بھی ایک جیسا. فرق کیا رہ گیا؟ گوشتوں مزاجوں میں فرق ہونا چاہیے نا. میں بسم اللہ کروں. علی کا مخالف کا مزاج بھی وہی, علی کے نوکر کا مزاج بھی وہی نہیں. اس لیے کہتا پھر عرصہ ہو گیا, بڑا عرصہ ہو گیا ہمیں کہتے ہوئے میں علی کا نوکر, ہم علی کے نوکر, ہم پنجتنی, ہم پنجتن کے نوکر, ہم آل محمد کے نوکر. بس کرو, کردار بدلو, تبدیلی لے کے آؤ. تمہیں غیر دیکھ کے کہیں یہ علی کے نوکر ہے, ان کا علی کیسا ہوگا؟ آپ کی کیا بات ہے؟ مزاج اب بدلو, اب سوچوں کو بدلو. بہت ہو گئی کہتے میں علی کا نوکر, میں علی کا نوکر. مزاج بدلنے چاہیے. ولایت کافی نہیں ہو جائے مگر کم از کم نتیجہ تو کوئی ہو نا. بندے کہتے ہیں میں بڑا ولایتی ہوں, میں نے اس کو مشورہ دیا تھا. بندہ آئے مجھے کہتے ہیں میں بڑا ولایتی ہوں, ماشاءاللہ ایسی بات ہے, کسی اور بڑا ولایتی. میں نے کہا یہ بتا جب بیمار ہوتے کہاں جاتا ہے؟ کہتے ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا ساری دنیا ڈاکٹر کے پاس ہے, ولایتی نہیں ہے. عجیب سی بات کی. میں نے کہا ساری دنیا جائے ڈاکٹر ولایتی نہیں جائے. کہنے لگا جی کیوں, کوئی انسان نہیں؟ میں نے کہا انسان ہے, ولایتی جو ہے. کہنے لگا کیا کرے, بیمار ہو کے مر جائے؟ میں نے کہا نہیں, ولایتی کا یقین عام بندے سے زیادہ ہو. اس کو چاہیے ڈاکٹر کی گولی سے زیادہ علم عباس کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل سے شفا دے. علم عباس کے نیچے جلتا ہوا چراغ جو ہے اس کے تیل میں شفا نہیں. پہلے بندے مرنے کے قریب ہوتے تھے, ڈاکٹر کہتے تھے لا علاج, ہمارے پاس اس کا علاج نہیں. کربلا کی تھوڑی سی مٹی کھاتے تھے, بندے زندہ ہو جاتے تھے. آج یقین یہ ہے بندے مومن ہو کے کہتے ہیں دعا تو کرنا. اتنا کمزور امام کو یقین ہو گیا, مومن ہو کے دوسرے کو کہتے دعا کرنا. مومن خود دعا ہے, ماتمی خود دعا ہے, مولا کا عاشق نوکر خود دعا ہے. سرکار فرماتے جو جانے سے چلا جائے راضی بھی ہوں, بیعت بھی واپس لیتا ہوں. تیسرا جملہ تو سرکار نے فرمایا پتہ تھا نا بچپن سے ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے, دین کھول کے سننا, تھک کے نہ سننا. ایک جملہ ہے سرکار نے فرمایا بچپن سے ہمیں ایک چیز سمجھائی جاتی ہے نا, یہ کام کرو گے جنت, یہ کام کرو گے جہنم. ساری زندگی ہماری جنت جہنم کے گرد گھومتی ہے. یہ کام کرے گے جنت وہ جہنم, یہ کام کرے گے جنت وہ جہنم. افسوس یہ ہے ساری دنیا لالچ اور خوف پہ کام کرے, مومن نہ کرے. سین دھرتی میں پہلی دفعہ جملہ دے گیا, ابھی تک میں نے اتنے عرصے میں آ رہا ہوں, میں نے جگہ جگہ پیغام دیا, یہ جملہ نہیں دیا. پتہ نہیں تیرا مقدر تھا, تیرا نصیب تھا, سنبھالنا اس جملے کو. ساری دنیا لالچ جنت کا رکھ کے کام کرے, خوف جہنم کا رکھ کے کام کرے, مومن نہ کرے. کیوں؟ امیر المومنین نے نسخہ دیا, میں تیری عبادت نہ شوق جنت سے کرتا ہوں نہ خوف. جب امیر المومنین یہ دے رہے ہیں تو مومن کا معیار کیا ہے؟ مجھے یہ ملے گا تو میں کروں گا, مجھے یہ نہیں, مجھے کچھ نہ ملے, مولا جو مل گئے ہیں. جمائی بھی تیرا حق ہے, ٹائم کافی ہو گیا. دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری, شاباش شاباش شاباش. سرکار فرماتے جو جانا چاہے چلا جائے, میں جنت کا بھی ضمانت دیتا ہوں. اب خسر شروع ہو گئے. انہوں نے کہا حسین جنت اور کیا چاہیے؟ بادشاہ جنت دے رہے ہیں, چھٹی کرو, چلو. او بھائی آگے جو ملنی ہے وہ بھی مل رہی ہے.
چھٹی کرو. اب سرکار تیرے نے کریمی فرمائی، چراغ جل رہا تھا، حسین نے بجھوا دیا. دلوں کا حال تیرا امام جانتا تھا. جلتا ہوا چراغ بجھوا دیا تاکہ کوئی شرم کے مارے بیٹھا ہے وہ بھی چلا جائے. ویسے آپس کی ایک بات ہے ایاز، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی، خدا کی قسم، اس شب کی قسم، سالار جب جنگ کرنی ہو نا فوجی بلاتے ہیں. پتہ نہیں حسین کیسا سالار ہے، فوجیوں کو چھٹی دے. ہوئے 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 ہوئے، اور بھی فرمایا تو نے جملہ، سالار نے جنگ لڑنی ہو نا فوجی بلاتا ہے. سپاہی بلاؤ، جنگ کرنی ہے ادھر سے بلاؤ، جنگ کرنی ہے ادھر سے بلاؤ، جنگ کرنی ہے ادھر سے بلاؤ. تیرے امام نے صرف ایک کو بلایا. تاریخ نے نام حبیب ابن مظاہر لکھا. ہوئے ہوئے ہوئے، جملہ آ گیا تو سنبھال، آگے عمل کرنا سوچنا تیرا کام ہے، میں نے تفصیل میں نہیں جانا. تیرے امام نے جو خط لکھا نا حبیب ابن مظاہر کو، وہ بڑا کمال تھا. سرکار نے لکھا، الہ حبیب ابن مظاہر الفقیہ الی الحسین ابن علی. فقیہ، بڑا جملہ لکھ گئے. تیرے حسین نے کہا فقیہ کی طرف، حبیب بن مظاہر کی طرف حسین ابن علی کا خط. سرکار فرماتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے، جنت کی ضمانت. تیرے حسین نے چراغ بجھا دیا. اب لوگوں نے ایستا ایستا اٹھنا شروع کیا. میری پوری تحقیق ہے اس پہ، کتاب علامہ دربندی اسرار و شہادت سے لے کر مواعظ حسنہ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی صاحب ریاض القدس، یہ وہ کتابیں ہیں جو نیٹ پہ گوگل پہ بھی مل جاتی ہیں. سرکار نے فرمایا جو جانا جو چلا جائے، جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. لوگوں نے کہا جو چیز آگے ملنی ہے وہ حسین اب دے رہے، چلو. جب چراغ دوبارہ جلایا گیا، 3000 کچھ لوگ حسین کو چھوڑ کے جا چکے تھے. جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک ایک عاشق کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں آقا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، حسین پھر بھی تیرے ہیں. 70 مرتبہ لفظ ہے، 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی تیرے. مولا تجھے نہیں چھوڑ سکتے. ایک اور عاشق کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتے ہیں مولا حسین انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں موت. سلام ہے اس عاشق پہ. کہتے ہیں آقا اگر مرنا ہی ہے، بستر کی موت بھی تو آ سکتی ہے، روڈ کی موت بھی تو آ سکتی ہے، مرنا ہے تو زمانے کے حسین کے جوتے پہ قربان کیوں نہ. یہ ہے عشق کا کمال، یہ ہے عاشقوں کا کمال، یہ ہے عارفوں کا، یہ ہے مخلصوں کا کمال، یہ ہے ولایتوں کا کمال، یہ ہے لالچ سے پاک لوگوں کا کمال. ورنہ کہہ سکتے تھے آقا چھٹی دے رہے ہو. میں نے ایک عالم اہل سنت ملے مجھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا محترم جن کو حسین کا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں وہ جنت جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل جائیں گے، ان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا کیونکہ سید شباب اہل الجنہ ہے. بڑی اہم بات ہے ایاز. اب میں دیکھوں گا اسی بات پہ اگر تو مجمع نے وصول کر لی، قبول کر لی، بات آگے چلاؤں گا، ورنہ یہی سمیٹ کے 2 جملے مصائب اور اجازت چاہوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ، اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی جن کو حسین کہتے ہیں وہ جنت ضرور جائیں گے. میں نے کہا اس کا مطلب چھوڑ جانے والوں کی منزل جنت ہے، پھر ساتھ جانے والوں کی منزل کیا ہے؟ جب چھوڑ جانے والوں کی منزل جنت ہے پھر ساتھ. اس لیے تو پنجاب کے ایک شاعر اختر چینیوٹی نے کہا تھا اختر کرے بدون سے ادنا سے شینما، وہ ایک کم ظرفتوں نے خواہش جنت فضول کی. کچھ مانگو، آقا آپ ہیں نا، آپ کے ہوتے ہوئے کیا مانگے؟ حسین تو مل گیا اور کیا مانگے؟ بھائی کچھ مانگو دینے پہ تلا ہوں. آقا اگر کریمے پہ تلے ہو سوال پھر بھی ہمارا نہیں، سوال آ جائے گا مودت ختم ہو جائے گی. ایاز یہ بات تھی سب سے اہم.
پھر آیت مجھے یہیں سے شروع کروانا. پھر جب میرے امام نے مجھے بھیجا, ہاں تبدیلی آئی تو میرا امام بھیجے گا. یہ تیرا عشق تھا دوبارہ میرے میرے امام نے مجھے تجھ تک بھیجا ہے. تبدیلی آئی تو بھیجے گا, ورنہ نہیں. مودت بے سوال ہوتی ہے. محبت میں ہوتا ہے میں یہ کر رہا ہوں تم کیا دو گے. مودت میں ہوتا ہے بس کرتا جا, کرتا جا, سوال نہیں ہے. بس کرتا جا, بس کرتا جا, بس کرتا جا, سوال نہیں کرنا. کیوں؟ تیرا فائدہ ہے. حکم ہے تجھے اللہ کی طرف سے محمد کی زبان سے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس گھر سے تجھے مودت کا حکم ہے. وہ کہہ رہے دنیا والو اقربائے محمد سے مودت کرو. ہم ماتم کر کے مجلس پڑھ کے مجلس سن کے مجلس سنا کے لنگر کھا کے اگر کہتے ہیں ہم نے مودت کی تو کیا دے گا, پھر ہم نے مودت ہی نہیں کی. اور یہ بھی سنتا جا, تیرے زمانے کے امام کے ظہور پہ خطبہ ہے. پھر ایاز یہ بھی یاد کروانا, پورا خطبہ سناؤں گا. اس خطبے کا صرف ایک جملہ, کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا 11 اماموں کی دستار کا وارث, کربلا کا وارث, قاسمین کا وارث, نجف کا وارث, سامرا کا وارث, سلونی کا وارث, معراج کا وارث, مباہلے کا وارث, غدیر کا وارث, اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث. کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا, طویل خطبہ دے گا. ایک جملہ ہے بس جو تجھ تک پہنچانا ہے. سرکار فرمائیں گے, او دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. یہ سب کے لیے جملہ تھا. میں مشکور ہوں, میں راضی جا رہا ہوں. اس جملے پہ بول پڑے ہو, سمجھ گئے میں راضی جا رہا ہوں. کمال ہو گیا. دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. ہم سب نے دینا حساب. حساب دے سکتے ہیں ہاں, اگر ہم بھی بے سوال بن جائیں تو. اگر سوال کر لیا حسین میں تیری مجلس میں آیا, میرا مسئلہ حل کر, مودت کا جواب نہیں ملتا. سودا بازی ہے. پوری عشرے پہ محیط ہے میری تقریر. ہاں, اگر تو نے ماتم کیا, مولا میں گھنٹہ ہلکے میں کھڑا ہو کے ماتم کر بیٹھا ہوں, مجھے کیا دے گا؟ مودت نہیں ہے. مجلس پہ آیا, لسٹ تو نے نہ پیش کی, صرف شکر کیا, پروردگار تیرا اتنا احسان, تو نے مجھے حسین کی مجلس میں وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے. پھر ہے حق کے مودت کی ادائیگی. اگر تو نے کیا سوال, اور میں تو یہ بتاتا جاؤں, یقین کے ساتھ حسین کی مجلس میں آ, تیرے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تیری ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی, تیری پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. یقین سے آ مولا کی مجلس میں. جتنا بڑا بیمار ہے نا تو, یقین ہے تو, جتنا 1 روپے کی ڈسپرین پہ کرتا ہے نا, ڈسپرین ٹھیک کرتی ہے, تیرا یقین تجھے ٹھیک کرتا ہے. جتنا تو بیمار ہے, جتنا بڑا بیمار ہے, یقین سے حسین کی سبیل کا پانی پی. یقین سے حسین کے لنگر کا لقمہ کھا, خدا کی قسم تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر یقین نہیں, پھر ساری زندگی پانی پیتے رہے, کھانا کھاتے رہے, ٹھیک ہے. یقین پیدا کر رہے, یقین سے کھا, انشاءاللہ کرم ہی کرم. جنہوں نے یقین کیا ان کے بیڑے پار ہیں. مانگنا نا حسین سے شکریہ. جیسے مجلس پہ آیا, باہر جائے گا, پوچھے گا ہاں بھی کہاں گیا تھا, تو کہے گا میں مجلس پہ گیا تھا. نہیں, پہلے کہتا رہے, آج سے نہیں کہنا. پوچھے نا کہاں گیا تھا, یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا, کہنا مہدی نے دادے کے ذکر میں بلایا تھا. میری کیا اوقات ہے, میں کہاں جا سکتا تھا, مولا نے بلایا تھا. یہ ہے کمال. تب ہم مودت کا جواب دے سکتے ہیں, ورنہ نہیں دے سکتے. ورنہ تو کہیں گے جی میں مجلس سننے گیا تھا. مولا فرمائیں گے
لے بھی تو گیا تھا نا کچھ. شاباش شاباش. بس میں بات سمیٹوں، بات طویل ہو گئی. تیری سردار فرماتے ہیں، تیری سرکار فرماتے ہیں چلے جاؤ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مل گئی چھٹی، چلے گئے جنت. بچ گئے. ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ ویسے سچی بات یہ ہے جنت میں ہے دودھ کی نہریں. میں یہ تشریح کر رہا ہوں جو عرفاء نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا. عرفاء نے تشریح کی ہے، اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے آقا جنت میں ہے شہد کی نہریں، جنت میں حور و غلمان. آقا ہم ایک چمچ دنیا میں شہد نہیں پی سکتے، ہم نہروں کا کیا کریں گے؟ گلاس دودھ نہیں پی سکتے، نہر کا کیا کریں گے؟ آقا اصل میں جنت تو ہے. ہوئے 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 ہوئے. اصل میں جنت تو ہے. مولا ہم تیرے سے جدا نہیں ہونا چاہتے، ہمیں اپنے. یہی تو تیری سردار نے جب کہا نا تو کہا کہ ہمارا پھر بھی سوال نہیں، ہماری عرضی ہے، گزارش ہے، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا. بس سوال نہیں ہے، پھر بھی عرضی ہے. میں نے خطاب کیا، میں چلا گیا. ایاز بھائی سے جو یہاں ہمیں بلانے والے تھے، آپ بعد میں کہیں جی یہ سید کو بلایا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. 72 جنت نہیں گئے تو کہاں گئے؟ ایاز بھی جواب میں دیتا ہوں تاکہ سوال آپ سے کرے، جواب میں دیتا ہوں، بعد میں تو پریشان نہ ہو. جو کہے گے نا 72 جنت نہیں تو کہاں ہیں، ان کو یہ نہ کہنا کتابوں میں دکھاؤں، کتابوں میں ملیں گے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے مانگا تھا حسین کا قرب. وہ کہے نا 72 کہاں ہیں، ان کو کہے تیرے گھر میں خاک شفا ہے، وہ کہتا ہے. کہا لیا. جب وہ لے ان کو کہے اب اینک پہن معرفت کی، غور سے دیکھ جہاں حسین ہے وہاں 72 ہے. شاباش بھائی، زندہ باد میں لجوانی ہو. کیا بات ہے بھائی، آپ کے کیا کہنا. معرفت کی اینک پہن. اب جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے سجدے گاہ کو رکھتا ہے سر کے نیچے، معمولی سمجھتا ہے. معرفت کی اینک پہن. خدا کی قسم تمام علماء کا متفق کا فیصلہ ہے سجدہ پتھر پہ بھی ہوتا ہے، کافی کھجور پہ بھی ہوتا ہے، مٹی پہ بھی ہوتا ہے، مگر جب کربلا کی مٹی ہو تو فضیلت ہے، لیکن زبانی کلامی فضیلت نہیں. معرفت کی اینک لگا کے دیکھ. کہتے ہیں اگر کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرو تو نماز جلدی قبول ہوتی ہے. ذرا غور سے دیکھ، اصل میں کربلا کی مٹی نہیں، اس میں جون کا خون بھی ہے. ابھی حبیب نے مظاہر کا خون بھی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب حسین اور حسین کے عاشقوں کا خون تیری نماز جلدی قبول کرواتا ہے. اب تیری مرضی ہے، تو معرفت کی اینک لگا یا ویسے ہی تو دیکھ. پر انہوں نے کہا کہ تیرا قرب چاہیے بس، اور کچھ نہیں. ہمیں جدا نہ کرنا، ہمیں دور، ہم تیرے سے دور نہیں رہ سکتے، بس ہمیں اپنے ساتھ رکھنا. اب آگے بھی قریب تھا، انعام بڑا دے دیا. چھوٹی ڈگری نہیں، بڑی ڈگری ہے. اگر تھکے نہیں تو یہاں ایک جملہ کہتا ہے سلام ہے آپ کی معرفت پہ. معرفت کے موتی کھل رہے ہیں اور سنبھال رہے ہو، کمال کرتے ہو. خدا کی قسم کمال دیکھ. شہادت ہوئی تھی 10 محرم، وفا کا یقین دلایا شب عاشور. یہ تو اتنے قریب ہے، شہادت سے پہلے ولی اللہ بنا. ہوئے 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 ہوئے. معرفت کا موتی تھا، سنبھال گیا تو کمال ہے. یہ تو بڑے قریب ہے، صرف وفا کا یقین دلا دو یہ ولی اللہ بنا دیتے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. لے جی بس میں بڑی تقریر کر گیا، میں بڑی گزارشات کر گیا، اب میں تجھے نچوڑ دینے لگا. بہت جلد انشاءاللہ تو جا کے بستر پر سوئے گا، گھبرانا مگر نچوڑ لیتا جا. تو انہیں بڑی داد دی کربلا والوں کو، بڑی داد دی. ابھی مصائب نہیں، نچوڑ سن لو پھر مصائب بھی. تو انہیں بڑی داد دی کربلا والوں کو. بنتی بھی ہے، حقدار بھی ہیں جو عاشق ہیں، جو ناصر حسین ہیں، جو ولی اللہ. زیارات پڑھ کے دیکھیں یاز میں ان کو سلام ہے. السلام علیکہ یا انصار اللہ. لکھا ہے کتب میں، اللہ کے ناصر تم پر ہمارا سلام.
معمولی بات نہیں، ساتھ حسین کا دیا، بن اللہ کے ناصر۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑا بڑا کچھ ہیں جو کمال، لیکن یہ سب مل کے تجھے اور مجھے کہتے ہیں ہم تو کمال پہ بن گئے، تو کہاں پہنچا؟ لیوے نچوڑ پہ آ گیا میں نچوڑ پہ آ گیا۔ دو نعرے ہیں میں نے وہ سنانے ہیں، اس کا نچوڑ ہے بہت جلدی چند منٹوں میں تری زحمت تمام کر رہا ہوں، حالانکہ زحمت نہیں ہے، کمال ہے، عشق ہے نا بیٹھے ہو کمال۔ نعرہ پہلا لگاتا ہے ہماری درس کا، کربلا کربلا، ایمان سے بتا درس کا سے کیا لیتے ہیں؟ درس لیتے ہیں۔ کربلا کہتی ہے مجھ سے درس لے۔ کربلا کیا درس لے؟ کربلا کہتی ہے کہ درس لے سب سے پہلے بے سوال بن، شکر ادا کر، شکریہ ادا کر، بے سوال بن۔ دوسرا کربلا کہتی ہے وفادار بن۔ کربلا کیسے وفادار بنے؟ کالم عباس دیکھ پھر حرام نہ دیکھنا۔ کربلا ہائے 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 ہائے، اب تھکاوٹ کے ذہن ہے نا۔ کربلا کہتی ہے علم عباس دیکھ تو خوش نصیب ہے، تجھے غازی کا علم زیارت نصیب ہے، بس کوشش کر جب پاک دیکھے پھر نجس نہ دیکھے۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش۔ کربلا کہتی ہے دیکھ تو علم عباس ہاتھ سے اٹھاتا ہے، کوشش کر یہ ہاتھ کبھی حرام پہ نہ جائے۔ یہ علم عباس اٹھانا چھوڑ دے، یہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے۔ کربلا کہتی ہے وفادار بن۔ کربلا کہتی ہے جس ہاتھ سے علم عباس اٹھا اس ہاتھ کو کسی مظلوم پہ نہ اٹھا۔ کربلا کہتی ہے جس زبان سے علی علی حسین حسین کرتا ہے کوشش کر اس زبان سے کسی کا گلہ نہ کر۔ شاید کسی کو درس کربلا سمجھ آ جائے۔ کربلا کہتی ہے جس زبان سے حسین حسین علی علی کرتے اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کر، کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، کوشش کر کوئی گالی دیتا ہے وہ اپنا کرم کا خزانہ تجھے دے دیتا ہے اگر تو صبر کرے تو۔ کربلا کہتی ہے یہ شکم پاک رکھ، خوش نصیب ہے تیرا پیٹ جو حسین کا لنگر کھاتا ہے، خوش نصیب ہے تیرا پیٹ جو سبیل کا پانی پیتا ہے، کوشش کر اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہ جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے۔ یہ ہے درس وفا کربلا۔ اچھا کربلا ہم نے وفا کر لی پھر ملے گا کیا؟ کہا اپنی منزل پہ پہنچ۔ کربلا وہ کیسے؟ کہا تو خود تو نعرہ لگاتا ہے بس 1 منٹ نہ سونا بس پھر سو جانا، آنکھیں کھول کے سننا یار۔ میں دیکھ خطیب نہیں جس کو پتہ نہ ہو بندے کیسا سن رہے ہیں۔ ہاں ویسے میں تمہارا ٹائم بہت لے رہا ہوں لیکن چند روح ہیں جن کی وجہ سے میں کھڑا ہوں، پیاسی روحیں ہیں، طلبگار روحیں ہیں جو چاہتی ہیں کوئی کرم کا خزانہ آئے پھر ہم سفر کر کے دکھائیں، جو چاہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے رات کے اس ٹائم میرا تو دل مان رہا ہے ہو سکتا ہے تمہارا ہی مہدی کو انتظار ہے، کسی نے تیاری ہی نہیں کرائی، شاید سردار کو تمہارا ہی انتظار انشاءاللہ۔ دوسرا نعرہ لگاتا ہے حق کا سیدھا، جاگ رہے ہو نا؟ حق کا سیدھا راستہ۔ او پیچھے والے جو بیٹھے ہیں ذرا مجھے بتانا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش شاباش، راستے کہہ رہے ہیں منزل کے لیے ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، میں چلا ساری مجالس چھوڑ دیتا ہوں، میں چلا حیدرآباد سے، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں آپ کے بستے کا نام لجوانی بستی ہے، مانک لجوانی جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، میں مانک لجوانی پہنچ گیا، میرے سے کہنے لگے سید مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر آل محمد پڑھنے مومنوں کی زیارت کرنی ہے۔ میں مانک لجوانی پہنچ گیا، میں پڑھا نہیں، میں گلیوں کے سارے راستے دیکھتا رہا، میں چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، میں بازاروں کے راستے دیکھتا رہا، سارے راستے دیکھ کے میں حیدرآباد پہنچ گیا۔ کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں مانک لجوانی کے گلیوں کے راستے دیکھا ہے، چوکوں کے راستے دیکھا ہے، بازاروں کے راستے دیکھا۔ کہنے لگے سید افسوس تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا۔ ہوئے 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 ہوئے، شاباش شاباش، نچوڑ
پڑا ہے میری تقریر کا. واہ 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 صحیح بات. راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا. بس حق کا سیدھا. کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں، نہ ہم نے لگایا، نہ ہمارے بڑوں نے لگایا، نہ ہمارے بچے لگاتے ہیں. حق کا سیدھا راستہ. ہاں، آپ کے تھکنے کی قسم. رات کے ٹائم میں حق کمال لائے کے سلام ہو. میری بڑی دعائیں ہیں تمہارے لیے. ہاں، مولا کی قسم شہنشاہ میری بڑی دعائیں ہیں. میں بڑا راضی کھڑا ہوں. رات کے اس ٹائم تم بھرپور جا رہے ہو. کربلا راستہ ہے، کربلا منزل نہیں. کربلا کہتی ہے مجھ سے گزرو منزل تک پہنچو. کربلا میری منزل کا نام. کربلا کہتے ہیں قرآن سے پوچھ لے، فرمان مصطفیٰ سے پوچھ لے. قرآن تو بتا میری منزل کا نام. قرآن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے. اوئے ہوئے ہوئے، میں اتنا چھوڑ دے رہا ہوں، بس میں کر گیا تقریر. میں تقریر کر گیا. قرآن کہتا ہے ہر کوئی، تجھے مجھے نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، حسن کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. کہا جائے گا مہدی کے دور والے. تیری میری منزل امام زمانہ، تیری میری منزل. فرمان مصطفیٰ دیکھ لیتے ہیں. سرکار سے پوچھے گا، سرکار فرماتے ہیں مم مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. جاہلیت یاد رکھنا، اردو کے دو لفظ ہیں جہالت اور جاہلیت. جہالت کا مطلب ہے لا علمی، جاہلیت کا مطلب ہے انکار. اچھا جو 9 لاکھ تھے ان کو نہیں پتا تھا حسین کون ہے؟ جاہلیت کی موت مر گئے، یعنی حسین کا انکار کیا. بس اس لیے اپنی منزل کو پہچان. کوشش کر نماز میں اللہ سے دعا مانگ، پروردگار میری نماز، میری قلیل عبادت، چھوٹی سی عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے. مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا دے. مومن کی مدد کر. اچھا میں تو یہ بھی بتا دیتا ہوں با جماعت نماز کا کیا فائدہ ہے. بندہ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک ہی فرق ہے پیش امام پیچھے پیش امام، نیت میں تھوڑا سا فرق ہے. با جماعت کیوں پڑھتا ہے؟ معصوم کریم ہے نا، کرم فرمانا چاہتے تھے. معصوم فرماتے تھے جب مومن کٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے ہمیں یاد بھی کریں گے، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے. ہوئے ہوئے ہوئے. کسی غریب کے پاس روٹی نہیں ہوگی روٹی دیں گے، کسی غریب کے پاس کوئی مسئلہ ہوگا اس کا مسئلہ حل کرائیں گے. خدا کی قسم زمانے کا امام بڑا راضی ہوتا ہے اگر تو مومنوں کا خیال کرے. تو ایک چھوٹا سا کام میرے کہنے پہ کر دے. تیری بستی میں کوئی بچی بیٹھی ہو جس کا رخصتی کا معاملہ رکا ہے، کس کی وجہ سے جہیز نہیں ہے، چپ کر کے 5-10 بندے جو پیسے والے ہو چپ کر کے تھوڑی تھوڑی چیز خرید کے ایک ٹرک بنا کے کسی بندے کو بلاؤ. اس کو کہو وہ سامنے گھر ہے ایک مومن ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے جہیز دیا. ادھر جہیز دینے جا وہ پوچھیں گے بھئی کس نے بھیجا؟ کہنا ہمارا نام نہ لینا، کہنا مہدی نے بھیجا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ ہے کرم کا کمال کا طریقہ. ہاں ہاں، مومن کی مومن جب تک قدر نہیں کرے گا مولا کے نہیں کر سکتا. ہاں، کوئی عقیدے کا کمزور ہے یا عقیدے کا بلند ہے، اپنے اپنے عقیدے اپنے پاس سنبھالو. منبر پہ اعلان کرتا پھر رہو عقیدہ عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو. میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں. اپنے پاس سنبھال اور علی کو مان، اور علی کو مان. کم از کم اتنا علی کو مان تو چلے تو تیرے سے سلمان کی خوشبو ہے. جا گئے ہو کم از کم تو چلے تیرے سے سلمان کی خوشبو ہے. ہاں تو چلے تیرے سے میثم تمار کی خوشبو ہے. پتہ چلے تو علی کو کتنا مانتا ہے. خدا کی قسم علی کو ماننے والا کسی کو گالی نہیں دیتا.
ممبر پہ کھڑا ہوں، میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتا، میرے لیے سب قابل احترام ہے، قابل قدر ہے، سید ہی نا بابا، ہم سید سردار ہو کے بھی یہاں تفریق ڈالنے لگ جائیں وہ اچھا ہے وہ گندہ ہے. بڑی دنیا مجھے کہتی ہے سید ممبر پہ اس کو غلط کیا، اس کو غلط کیا، اس کو غلط کیا. میں نہیں کہتا. کہتے کیوں نہیں کہتا؟ میں نے کہا آج میں کسی کو غلط کہوں، کل آنے والا حسین اسے حر بنا دے، میں کیا کروں گا؟ نہ بابا، نہ بابا، اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے کسی سے پہلے تو ہونا نہیں چاہیے. اگر ہے بھی صحیح، مجھے چاہیے میں علم کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کروں. علم عباس تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. وہ ایک مومن ہے، ذرا عقیدے کا کمزور ہے، اس کا عقیدہ بلند ہو ہے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. خدا کی قسم ہمارا تماشا دنیا دیکھ رہی ہے. ہاں ہم سب ایک ہیں، ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، وہ اس کا اختلاف، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے نہ بابا. اچھا ایک بات بتاؤ، کتنا ہمارا آپس میں اختلاف ہے؟ جب ہم دنیا سے جانا چاہ رہے ہو تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ کسی دشمن علی کے قبرستان میں جانا ہے یا دوست علی کے قبرستان میں؟ وہاں تو قبروں میں کٹھے کٹھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں بھی کٹھے ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک چھوٹا سا پیغام مجھے بھائی نے کہا ہے اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے. پردہ دار موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، سید ہونے کا ناطے میں باپ ہوں. بیٹا میرا پیغام سننا بڑا اہم ہے. اور مجھے یہاں بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کی مینجمنٹ، میرا دل تھا میں یہاں زیارت کروں، مولا نے مجھے کروائی. بڑا اچھا خوبصورت سلسلہ. بچوں نے بتایا یہاں آپ کے پاس شاید آئے تھے ذکر کے لیے، محفل کے لیے آئے تھے. میں ضرور آؤں گا، میرا مولا بھیجے گا. اگر تم میں کوئی تبدیلی ہوئی تو کم از کم مانک لجوانی اس معیار پہ آ جائیں، غیر کہیں آؤ بھائی اس بستی کی زیارت کریں، اس بستی کا تو ہر مومن مہدی کا نوکر ہے. پھر ہے میرے آنے کا فائدہ. بیٹیوں کے لیے بیٹا ذرا سن لینا میرا پیغام. یہ درس کربلا یہ وفا ہے. بیٹا کوشش کرو جب بھی لنگر پکاؤ باوضو ہو کے پکاؤ. آٹا گوندو باوضو ہو کے، لنگر پکاؤ باوضو ہو کے، لنگر لگاؤ، کھانا لگاؤ. ان کو کہو خبردار بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو، کوئی بھی ہو ہاتھ نہ لگانا. سب سے پہلے دعا مانگو اللہم قل ولیک الحجۃ. ہائے ہائے ہائے. کیوں ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کی جوتی کا صدقہ کھاتا ہے. جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. میری مائیں بہنیں بیٹیاں کوشش کرنا اپنے مردوں کو یاد دلانا کسی وقت بھی سردار آ سکتے ہیں. کسی وقت یہ تھوڑا کما، ان کو پریشان نہ کرنا. کوئی بات نہیں، کہہ دینا آج امام نے اتنا ہی اپنا صدقہ دینا تھا، کل اور دے دیں گے. ان کو ہمت دلانا بیٹا. چھوٹے چھوٹے جھگڑے گھروں میں نہ رکھنا بیٹا. اچھا نہیں ہوتا مومنوں کے گھروں میں جھگڑے ہوں. مومنوں کے گھروں میں تو شکر ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا بیٹا. ایک دن بھوکے بھی سو جاؤ گے نا، کچھ نہیں ہوتا. مہدی کو پتہ ہے میرا کون سا نوکر بھوکا ہے. یہ معیار ہے بیٹا. اور کوشش کرو ان کو بتاؤ باوضو ہو کہ یہ بھی رہے تم بھی رہو. چوتھی بات بیٹا، یہ گھر سے نکلیں بچے کو ذہن میں یہ ڈال دو تم جا رہے ہو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے. ہماری آنکھوں سے دور ہو کے جا رہے ہو. یاد رکھنا جہاں بھی ہوگے تمہارا امام تمہیں دیکھتا ہے. امام سے غافل نہ ہونا بیٹا. کربلا کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں بیٹا. پاکیزہ رہنا، بیٹیاں پاکیزہ رہنا. مولا ہے نا. رشتے کا مسئلہ ہے بیٹیوں کا، مائیں بہنیں بیٹیاں. کوئی اور مسئلہ ہے 2 رکعت مصلی بچھاؤ. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. مصلی بچھا کے اپنے وارث کو کہو مولا یہ مسئلہ ہے تیری سلطنت میں تیرے نوکر ہو کہ ہم کیوں کسی کو کہیں. کرو بادشاہ سے عرض.
کرم اڈیل کے ڈالیں گے، وہ تو بڑے قریب ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، تم مولا کو کہتے ہو السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ زمانے کا صاحب میرا تجھ پہ سلام، مجھے بچا مجھے بچا مجھے بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، زمانے کے جور سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ حالانکہ تجھے یہ کہنے کے لیے کعبہ جانا چاہیے، لیکن نہیں، تو جب بھی کہتے ہیں کعبہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ تو تیرا اتنا کریم ہے، وہ تو تیرا اتنا کریم ہے، تو اپنے گھر کے کونے میں بھی کہتا ہے نا مولا بچا، وہ تجھے وہاں بچاتا ہے۔ اور وہ کون ہے صاحب، کون جانے صاحب کون ہے؟ تو نے مانک لجوانی میں کہا مغربین کی نماز کے بعد مولا بچا، حیدرآباد والوں نے حیدرآباد میں کہا، سکھر والوں نے سکھر میں کہا، کراچی والوں نے کراچی میں کہا، اسی وقت لاہور والوں نے، اسلام آباد والوں نے، اسی وقت انگلینڈ والوں نے اپنے ملک میں کہا۔ اسی کو تو صاحب کہتے ہیں جو ہر ایک کی پکار وہیں جا کے سنے۔ بس تھک تو نہیں گئے؟ میں بسم اللہ کروں، میرا مولا تمہیں خیر سے رکھے۔ بڑا طویل میرا خطاب ہو گیا، تم نے جو جاگ کے ہیں جی شام ٹائم میں کیا بات ہے، عشق تو اپنا کام کرتا ہے نا۔ ہاں عشق ہو جائے تو حبیب مظاہر بوڑھا نہیں نظر آتا۔ عشق ہے نا، کیا کمال ہے، ہاتھوں پہ پٹی باندھی، سر پہ پٹی باندھی، کہیں سرکار یہ نہ کہہ دے بوڑھا ہے۔ یہ ہے عشق کا کمال۔ اچھا دعائیں تو ماشاءاللہ پڑھتا رہے، ہر قسم کی مولا کی خاطر جو چیزیں کہہ گیا ہوں ان کو بھی قابو رکھنا، ایک دعا کا اضافہ بھی کرنا، بڑی اہم دعا ہے۔ دعائے کمیل پڑھتا ہے پڑھ، حدیث کتاب پڑھتا ہے پڑھ۔ بیٹیاں یہ آپ نے یاد کرانا، ان کو آپ نے بھی پڑھنا، ان کو بھی یاد کرانا۔ ساری دعاؤں میں بہت اچھی ہیں، بہت ہی اچھی دعا ہے دعائے عہد، تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی تھی۔ ایک چیز رہ گئی ہے، اللہ کیا، وہ یہ ہے درود پورا پڑھا کر۔ ہدیت الشیعہ کتاب ہے، معصوم کا فرمان لکھا ہے، جو غیبت میں یوں درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم، فرمائے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے۔ وہ دعائے عہد لاہور والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، سب کے لیے جتنا لے سکتے ہو لو، پڑھنا، ترجمہ ساتھ ہے، ہر بندہ عربی نہیں سمجھ سکتا۔ جب تک جس چیز کا ترجمہ اپنی زبان میں نہ ہو بندے کو پتہ نہیں چلتا امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ لاہور والوں نے تیرے لیے سندھی میں ترجمہ کرا کے بھیجا ہے، اتنی دور سے تحفہ آیا ہے، لاہور والی بی بی نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ایک بڑا ممبر زمانے کے امام کا ضرور ہونا چاہیے، ادھر ایک خوبصورت امامہ رکھا ہونا چاہیے، ایک کربلا کی تسبیح اور کربلا کی سجدے گاہ۔ کیوں؟ سردار اچانک آ گئے، کہاں بٹھائیں گے؟ ایک ہونا چاہیے۔ صاحب زمان تم سے راضی ہو، بادشاہ تم سے راضی ہو، بادشاہ تمہارا شمار اپنے عشقوں میں فرمائے، بادشاہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے، بادشاہ تمہارے اوپر اتنی کریمی کرے، اتنی کریمی کرے، اگر لشکر میں صرف تمہاری ضرورت ہے پوری فرما دے۔ اللہ کرے اس دفعہ 10 محرم سے پہلے سیدہ کا چاند آ جائے۔ اللہ اکبر۔ غمگین ہم بھی ہیں، ہم سب ہیں غمگین، درد ہے نا کربلا کا۔ ہم ابھی مجلس سنی، میرے سے پہلے مولانا نے پڑھا ہوگا، آپ نے مجلس سنی ہوگی، کہیں کل مجلس ہوگی وہاں سنو گے، رو گے، پھر تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ گے نا۔ میرا زمانے کا امام وہ عزادار ہے، صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو روتا ہے، سارے تبرکات کربلا رکھ کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امامے رکھ کے بیٹھا ہے جو گلابی نہیں تھے، امت نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہترین ٹائم ہے یار زمانے کے امام کو بلانے کا۔
تیرے سردار فرماتے شیعو جب کربلا کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا کرو. بہترین ٹائم ہے بادشاہ کو بلانے کا. صرف یہ نہیں، تیرے امام کے سامنے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہیں. ان لکڑیوں کو دیکھ کے روتا ہے، رو کے کہتے ہیں میرا اللہ یہ میرا معصوم تھا، اس کا کیا قصور. میرا دل ہے علی اصغر کے دو جملے کہتے ہیں، لیکن ایک بات اور سنتا جا. لکھا ہے کتب میں تیرے امام کی دائیں جانب مدینہ کا جلا ہوا دروازہ. ہائے ہائے ہائے، رو رو کے کہتے ہیں پروردگار یہ تو مستور تھی نا، اس کا کیا قصور تھا. کلمہ گوں کو کلمہ پڑھایا، امت نے آ کے دروازہ ہی گرا دیا. محمد کی بیٹی روتی رہی جتنا دن زندہ رہی. علی اصغر کون علی اصغر؟ اللہ اکبر، کون علی اصغر؟ ایک اہل سنت نے سلام لکھا علی اصغر کو، لیکن بریکٹ میں ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں شہید اعظم حسین میں معذرت کے ساتھ آج کے بعد میں تجھے شہید اعظم نہیں کہوں گا. مولا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تیرا اصغر شہید اعظم ہے. ہائے ہائے، کہتے ہیں جس کو تیر کھانے کے بعد یہ نہیں پتا ہنسنا جایا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے. میں نے تمہارے حصے کا بیٹا ایک جملہ مسجد کا پڑھنے لگا. تیار کیا شہزادیوں نے اصغر کو، تیار کیا. اصغر کی ماں نے چھوٹا چھوٹا کرتا پہنایا، کرتا پہنا کے شہزادی نے اصغر کو شام کی ملکہ کے حوالے کیا، علی یعنی بیٹی کے حوالے کیا. یہ آپ کی امانت ہے، یہ اصغر ہے. عرب کے با ضمیر با کردار شاہی خاندان کا رواج تھا. شاہی خاندان کی بہویں کوئی کام بھی کرنا ہوتا خود ڈائریکٹ نہیں بڑی شہزادی کو کہتی تھی، اس لیے اصغر کو بڑی شہزادی کو دیا. میں کتنے ادب سے پڑھ رہا ہوں، بڑی شہزادی، اصغر کی ماں، بڑی شہزادی، اصغر کی ماں. مولا کی قسم رجوانی بلوچو، میں نے اپنی ماں کو یا تم نے اپنی ماں کو کبھی نام سے نہیں پکارا. جب بھی کہتے ہمیں پتہ ہے ہماری ماں کا کیا نام ہے، جب بھی کہتے اماں، امی، اماں، امی، سوچتا ہوں اپنوں کا اتنا ادب، محمد کی بیٹیوں کا کوئی ادب نہیں. غیرت کا معاملہ ہے. آج چوک میں کسی بلوچ کے گھر کی بیٹی کا نام لیا جائے، چوک میں کھڑے ہو کے گولی مار دیتا ہے. محمد کی بیٹیاں بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہیں. آج بھی اللہ نہ کرے، مولا سلامت رکھے مستورات کو. آج بھی کوئی مستور دنیا سے چلا جائے نا، چلی جائے نا، مولوی صاحب اعلان کر کے کہتے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. چھوٹا سا تھا، میرے گھر کی ہمسائی کی بچی مر گئی. مجھے پتا تھا کون سی بچی مر گئی. میں نے ماں سے پوچھا ماں وہ بچی دنیا سے گئی ہے، مولوی صاحب نے اعلان کیا فلانے کی بہن اور فلانے کی بیٹی مر گئی. ماں اس نے ممبر پہ نام کیوں نہیں دیا، سپیکر میں نام کیوں نہیں دیا؟ میری ماں نے کہا تھا بیٹا غیرت کے نام باہر کوئی نہیں لیتا، غیرت مند بے باہر نام نہیں لیتا. اپنوں کا اتنا ادب، علی کی بیٹیوں کا بھی کوئی ادب ہونا چاہیے. خدا کی قسم میں پوری زندگی پڑھ بیٹھا ہوں غازی کے مریدوں، عباس علمدار کی پوری زندگی پڑھ بیٹھا ہوں. پوری زندگی آقا ذاتی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. کہاں سے ملے گا ادب کا درس؟ ممبر پہ ایسے نام لیتے ہیں بیبیوں کے جیسے بیبیوں کے نام لیتے ہوئے نکرانیوں کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. کوشش کیا کرو پڑھنے والے کی خدمت میں عرض کیا کرو یار ہم سے نام بیبیوں کے برداشت نہیں ہوتے، لقب میں پڑھ. ہم غیرت مند خاندان سے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. جو ابھی تک پریشان بیٹھے گھبرا گیا میرے زمرے پہ آ تجھے میں نے چلو واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا سب سے زیادہ کربلا میں دکھ کہاں ہوا تھا؟ تیرے امام کے خون کے آنسو بڑھے. رو کے کہتے ہیں دربار لعین میں جب لعین نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے. غیرت کا معاملہ ہے سندھ والو. علی اصغر کی پاک اماں شہزادی یہ کون ہے؟
ملکہ شام کو اصغر دیتی ہیں، اون محمد کی اماں کو اصغر دیتی ہیں، علی کی علی بیٹی کو اصغر دیتی ہیں۔ شہزادی یہ آپ کی امانت ہے، یہ قبول فرمائیے۔ دیتے ہوئے اصغر کو ایک بات کرتے ہیں، اصغر کوشش کرنا بیٹا امام زمانہ کو تیر نہ لگے۔ ہائے 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 بیٹا، جو ہی تیر آئے اپنے آپ کو آگے کر لینا بیٹا، امام زمانہ کو تیر نہ لگے۔ مجھے سرخرو کرنا محمد کی بیٹی کے سامنے۔ اصغر دیا، سرکار نے اصغر کو لیا۔ مولا حسین میدان کی طرف چلے، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، وہ ہوا جو تو سن چکا ہے۔ ہائے ہائے شاہ شمس تبریز جہاں کے علاقے کے ہیں، تبریز بڑا مشہور علاقہ ہے۔ یہاں کے مومن ہر سال کربلا کا کوئی نہ کوئی واقعہ امت کو کر کے دکھاتے تھے تاکہ امت کو پتہ چلے، پریکٹیکل کر کے دکھائیں ہوا کیا تھا۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا، ایک سید کو کہتے سید اس سال ہم نے علی اصغر کا واقعہ دنیا کو دکھانا ہے۔ سید یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، تو نے اٹھانا ہے، یہ میدان کے چاروں طرف مخلوق ہے، یہ دیکھ رہی ہے، تو نے بچہ اٹھانا ہے، میدان کے درمیان میں آنا ہے، بچے کو اونچا کرنا ہے، کہنا ہے پانی پانی پانی۔ ایک ایک مومن کو کہتے ہیں تم حرملہ کا کردار ادا کرو۔ مومن جتنا بھی گناہگار ہو سنگ دل نہیں ہوتا، سارے مومن ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ کہا صرف یہی کرنا ہے، تیر چلانا ہے مگر ہوا میں، بچے کو نہیں مارنا، صرف دنیا کو دکھانا چاہتے۔ ہوا کیا تھا، کوئی مومن تیار نہ ہوا۔ گئے مجوسیوں کی منڈی ہے، وہاں منڈی سے ایک غلام کو پکڑا، غلام کو کہتے ہیں تجھے ہم مزدوری دیں گے، ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا کام؟ کہا آ جا، یہ کام ہے۔ آ گیا، ادھر سے سید کو کہا آ گیا 10 محرم کا دن، ادھر سے سید کو کہا تو بچہ لے کے چل، ادھر سے اس کو کہا تو یہاں بیٹھ، تیر کمان میں ڈال۔ ادھر سے سید بچے کو لے کے چلا، اس کو سمجھا کے پیچھے ہٹ گئے۔ جو ہی یہاں درمیان میں آئے، یہ کچھ بولے گا سید، تو نے تیر چلانا ہے ہوا میں، مارنا نہیں ہے، صرف یہاں والوں کو ہم نے دکھانا ہے۔ لو جی تیار ہو گیا، ادھر سے سید چلے، ادھر سے اشارہ دیتے ہیں تیر کمان میں ڈال، ادھر سے سید قدم بڑھا رہا ہے، ادھر سے یہ تیر کمان میں ڈال کے کھینچنا شروع کر رہا ہے۔ سید آیا درمیان میں، سید نے بچے کو کیا اونچا، العطش العطش العطش، یہ اس کو کہہ رہے ہیں مار رہا تیر۔ اس نے سن لیا پانی، کون مجوسی تھا، تیر پھینکا، کمان پھینکی، کہتے لعنت ہو ایسی مزدوری پر، بچہ مانگے پانی میں مارو تیر۔ مزدوری نہیں ہوتی، ایسی مزدوری نہیں کر سکتا، کوہرام بپا ہے پورے میدان میں۔ کہتے ہیں دیکھو ایک غیر مسلم اتنا احترام کر رہا ہے، کلمہ گوں نے احترام بھی نہ کیا، بار بار لائن تیر کھینچتا ہے، بار بار تیر کھینچتا ہے، اپنے ساتھ کہتا ہے مارتا کیوں نہیں، کہتا ہے جو ہی کھینچتا ہوں سامنے کبھی محمد کا گلا آ جاتا ہے، کبھی علی کا گلا، وَسَيَّلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وعلى محمد